ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ریاست میں شہزادہ سکندر رہتا تھا۔ شہزادہ سکندر نہ صرف اپنی بہادری اور عقل مندی کے لیے مشہور تھا بلکہ اس کے دل میں ایک بے پناہ سکون اور رحمت کا سمندر بھی موجود تھا۔ اس کی طبیعت میں ایسی نرمی اور ہمدردی تھی کہ وہ ہر ایک کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ اس کا دل ہر مخلوق کے لیے نرم اور ہمدرد تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ دنیا میں کوئی بھی دکھ اور تکلیف کا شکار نہ ہو۔ سکندر کی مہربانی اور شفقت نے اسے رعایا میں مقبول بنا دیا تھا۔ جب بھی وہ اپنی سلطنت میں نکلتا، لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شہزادہ سکندر صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک محبت کرنے والا انسان بھی ہے۔ لیکن سکندر کے دل میں ایک اور پہلو بھی تھا۔ وہ ان لوگوں سے نالاں ہوتا تھا جو دوسروں پر ظلم کرتے، ناانصافی کرتے یا کسی کی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ظلم و زیادتی کے خلاف اس کے دل میں غصہ بھڑک اٹھتا تھا، اور وہ ایسے لوگوں کے خلاف سختی سے کارروائی کرتا۔ اس کا انصاف لوگوں کے دلوں میں ایک خوف کی علامت بھی تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سکندر ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ شہزادہ سکندر کی شخصیت کا یہ امتزاج سکون اور مظلوم کے ساتھ انصاف اسے ایک مکمل حکمران اور ایک مثالی انسان بناتا تھا۔ دوسری طرف اسی محل میں ایک خوبصورت کنیز رہتی تھی جس کا نام رخسار تھا۔ رخسار کی خوبصورتی اور معصومیت محل کے ہر کونے میں مشہور تھی، لیکن اس کی زندگی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ایک دن محل میں ایک شاندار جشن کا اہتمام کیا گیا۔ سکندر نے پہلی بار رخسار کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی نے اس کے دل کو چھو لیا۔ وہ اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگا اور بالآخر ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اس دن کے بعد سکندر اور رخسار کی محبت دن بدن بڑھتی گئی، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کی محبت کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی، کیونکہ رخسار ایک کنیز تھی اور سکندر ایک شہزادہ۔ ایک دن محل میں ایک خوفناک شیطان نے حملہ کیا۔ وہ شیطان جادوئی طاقتوں کا مالک تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف اور تباہی کے سائے تھے۔ اس نے محل کے ہر فرد کو خوف زدہ کر دیا، اور یہاں تک کہ بادشاہ بھی اس کے سامنے بے بس ہو گیا۔ شیطان نے شرط رکھی کہ اگر کوئی اس کا مقابلہ کرے اور اسے شکست دے تو وہ سب کو چھوڑ دے گا، ورنہ وہ پوری ریاست کو تباہ کر دے گا۔ سکندر نے ہمت کی اور شیطان کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن رخسار کا دل سکندر کے لیے بہت پریشان تھا۔ رات کے وقت جب شیطان اپنے محل میں سکندر کا انتظار کر رہا تھا، سکندر اور رخسار نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ وہ دونوں مل کر شیطان کو شکست دینے کی کوشش کریں گے۔ سکندر اور رخسار نے اپنی عقل اور بہادری سے شیطان کو جال میں پھنسا لیا۔ رخسار نے اپنی معصومیت سے شیطان کو بہکایا، جبکہ سکندر نے اپنے جادوئی تلوار سے اس پر وار کیا۔ بالآخر شیطان شکست کھا گیا اور اپنے جادوئی طاقتوں سے محروم ہو گیا۔ شیطان کی شکست کے بعد محل میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ رخسار نے پہلی بار اپنی آزادی کی سانس لی اور سکندر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ رخسار نے سکندر کو دیکھا اور کہا، اب ہم آزاد ہیں شہزادہ۔ سکندر نے مسکرا کر کہا، نہیں، اب ہم صرف شہزادہ اور کنیز نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ سکندر نے اپنی ریاست کو بچانے کے بعد بادشاہی کا تاج واپس سر پر رکھا، لیکن اس نے رخسار کو اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر نے سب کے سامنے رخسار کو اپنی دلہن بنا لیا اور اس کے ساتھ نیا سفر شروع کیا۔ شہزادہ سکندر اور رخسار کی شادی کا جشن پورے ملک میں منایا گیا۔ لوگوں نے پہلی بار دیکھا کہ ایک کنیز بھی ملکہ بن سکتی ہے اگر محبت سچی ہو۔ رخسار اور سکندر نے اپنی نئی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ وہ دونوں محل کے باغیچوں میں چلتے، دن ڈھلے غروب آفتاب کے نظارے کرتے اور راتوں کو چاندنی میں ایک دوسرے کی باتوں میں کھو جاتے۔ ان کی محبت نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا تھا۔ سکندر ایک عظیم بادشاہ بن گیا اور رخسار نے اس کے ساتھ مل کر ریاست کو خوشحال بنایا۔ ان کی محبت اور قربانی کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی گئی اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے دلوں میں بس گیا۔ آخرکار